بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر کلاس، سبق نمبر 7 دستک مرزا ادیب، جو کہ پس پردہ سے لیا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ ہے۔ آج ہم اس کے صفحہ نمبر 41 کو پڑھیں گے، صفحہ نمبر 41 سے لے کے اس سبق کے اختتام تک۔ عزیز طالبات، اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ مرزا ادیب نے جو ہے اس میں ایک ڈرامہ جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کیا ہے، جس میں جو ہے اگر دیکھا جائے کہ کیا ہے کہ انسان کو اپنی غلطیوں گناہ کا احساس نہیں ہوتا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غلطیوں اور گناہ کا احساس دماغ پر بوجھ بنتا چلا جاتا ہے اور ضمیر بار بار دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ کل تک ہم نے پڑھا کہ جو تھے بیگم زیدی صاحب جو تھے، ڈاکٹر صاحب، وہ اپنی بیگم کو بار بار کہہ رہے تھے جاؤ دروازے پر جا کے دیکھو کہ دستک ہو رہی ہے، اور بیگم جو ہے وہ بار بار ان کو کہتی ہے یہ آپ کا وہم ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا، دروازے پہ کوئی دستک نہیں ہے، باہر کیونکہ طوفان ہے، تیز ہوا ہے، اس وجہ سے آپ کو آواز محسوس ہو رہی ہے۔ عزیز طلبات، اس صفحے پہ دیکھیں، یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے، حد ہو گئی ہے، آپ لیٹ کیوں نہیں ہو جاتے ہیں؟ آپ دیکھیں وہ لیٹ کیوں نہیں جاتے، آدھی رات ہو چکی ہے، اب اس میں جو ہے ابھی جاگ رہا ہے۔ ڈاکٹر برہان نے کہا تھا تو آپ مکمل آرام کی ضرورت ہے، یعنی آپ وہ اس کو کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر برہان جسے وہ میڈیسن کی دوائی لے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے، یہ بات خود نہیں جانتا۔ اب وہ کہتی ہیں زیدی صاحب یہ بات میں خود نہیں جانتا، کیوں نہیں جانتے؟ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، مگر ڈاکٹر برہان نے کہا تھا کہ میں خود آ کر دوا پلاؤں گا، یاد نہیں آ رہا، یاد نہیں رہا۔ آگے زیدی صاحب اس کو کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا لڑکا ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے اتنا ذمہ دار اور فرض شناس نوجوان آج تک نہیں دیکھا، سوائے کام کے اسے کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، ہر وقت کام ہی کرتا رہتا ہے، دن ہو یا رات ہو، کام کے علاوہ اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں یہ ہے فرض شناسی۔ جی عزیز طلبات، دیکھیں یہاں پہ پھر وہ بات کر رہے ہیں کہ پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کو کیا ہونا چاہیے؟ ایک فرض شناس ہونا چاہیے، انہیں فرض شناس کا مطلب کیا ہے؟ ذمہ داری کا احساس کرنے والا ہونا چاہیے۔ بیگم کہتی ہے آپ پھر توبہ ہے، ڈاکٹر برہان آئیں گے تو کہوں گی۔ زیدی کیا کہو گی؟ یہ بھی تو ایک بیماری ہے، دروازے پہ کوئی نہیں ہے اور آپ مجھے کیا کہہ رہی ہیں؟ بار بار کہہ رہے ہیں دستک ہو رہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں دروازے کی گھنٹی بجتی ہے، اب تو آیا ہے کوئی، شاید ڈاکٹر برہان ہے۔ اب بیگم جو ہے دروازے کی طرف جاتی ہیں اور پردے کے سے پیچھے غائب ہو جاتی ہیں۔ چند کے بعد جب نکلتی ہیں تو ان کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر برہان۔ ڈاکٹر برہان جو ہے عزیز طلبات عمر کے لحاظ سے بالکل نوجوان ہے، ہاتھ میں ڈاکٹروں والا بیگ ہے، برساتی انہوں نے کیا کی ہوئی ہے؟ برساتی انہوں نے پینک، برساتی کہتے ہیں بیٹا بارش سے بچنے کے لیے خاص کوٹ ہوتا ہے۔ برہان دوری سے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، پھر وہ ان کو وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ پھر بیٹا اب اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ صبح دیکھا جاتا۔ لیکن برہان کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں۔ بیگم جو ہے ہاں بیٹا اس وقت بلا کیا ضرورت تھی آنے کی؟ عزیز طلبات آگے کیا ہوتا ہے؟ آج شام سے پہلے وہ ایک کیس آ گئے تھے، اس لیے فرصت مجھے یعنی وقت نہیں ملا۔ اب ان کا ٹمپریچر لیا تھوڑی دیر بعد، پہلے ہاں 100 ہے، سینے میں تو درد نہیں ہے، پھر ان کا شکر ہے کوئی بات نہیں ہے، گھبراہٹ سی ہے، کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے انجیکشن میں ناغہ کر دیں۔ انجیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیکا لگانا۔ آگے ہے سیرپ ختم ہو گیا، سیرپ میں شربت جو ہے اب جو ہے کل لے آؤں۔ اب پھر وہ کہہ رہے ہیں سیرپ جو ختم ہو گیا میں کل لے آؤں گا، تو آپ چلیں؟ جی ہاں دوسرے کمرے سے ڈاکٹر صاحب جی ذرا ٹھہریے۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب اس کو جب چیک کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں چلا جاؤں، لیکن ان کو بیگم صاحبہ ان کو کیا کہتی ہے؟ روک لیتی ہے۔ آگے مجھے جلدی ہے ذرا، بس 1-2 منٹ چائے لا رہی ہوں اور آگے سے وہ کیا کہتے ہیں نہیں آپ نے کیوں تکلف کی، آپ بھی تو سردی میں آئے، برساتی اتار دیجئے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں اس کے بعد وہ جو ہے زیادی آپ وہ ان کو کیا کہتے ہیں بیٹھ جائیے۔ اب ان سے کیا پوچھتے ہیں اور کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ بیگم جو ہے ٹرے میں کتنی چائے کی پیالیاں ہیں؟ 3 پیالیاں ہیں۔ عزیز طلبات ایک بات کا خیال رکھیے گا، کیونکہ یہ ڈرامہ بھی ہے، ڈائلاگ یعنی کہ مکالمہ ہے اس میں، تو عزیز طلبات یہ ہمارے اگر امتحانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ ہمارے MCQs کے لیے بہت اہم چیپٹر ہے۔ ہر سال میں تقریباً لازمی اس میں سے MCQs پوچھا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا ایک جملہ جو ہے اس کو بہت دھیان سے غور سے پڑھیے گا اور اس کو اپنے ذہن نشین کر لیجیے گا کہ اس میں سے کافی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے MCQs میں آ سکتی ہیں۔ اب ٹرے برہان کی طرف بڑھاتی ہے اور ایک پیالی اٹھا لیتے ہیں، مگر بیگم جو دوسری پیالی شوہر کو اور تیسری پیالی کہا ہے اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر خالی ٹرے جھک کر میز کے ساتھ لگا دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بتاتے ہوئے مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوتا ہے، شاید آپ اس پر یقین نہ کریں، مگر شوہر کی طرف دیکھتی ہے جو نگاہیں جھکائے چائے پینے میں مصروف ہے۔ فرمائیے۔ اب ان کا برہان کیا کہتا ہے؟ نہیں پلیز آپ مجھے کہیے۔ انہیں ایک وہم ہو گیا ہے۔ وہم؟
اب وہ کہتی ہیں آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر اور وہم کیا بات ہو گئی؟ جی نہیں، میں نہیں کہوں گا، میں جانتا ہوں انسانی فطرت بڑی پراسرار سی ہوتی ہے اور ڈاکٹر بھی تو ایک انسان ہوتا ہے نا۔ بیگم ایک بار پھر شوہر کو دیکھتی ہے، پھر بدستور کیا کرتی ہے، اپنی بات جاری رکھتی ہے۔ اب وہ اسے کیا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، بیٹھے بیٹھے خیال کرنے لگتے ہیں دروازے پر دستک ہو رہی ہے، حالانکہ دروازے پر کوئی دستک بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی نے دستک دی ہی نہ ہو اور آپ نے سنی نہ ہو۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، برہان کیا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی نے دروازے پر دستک دی ہو اور آپ نے نہ سنی ہو، دستک ہوتی ہی نہیں، میں کیسے مان لوں۔ اب وہ بیگم کیا کہہ رہی ہیں برہان کو، جو ڈاکٹر ہے دوسرا، جس کو اس کے شوہر کو چیک کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، یعنی دستک نہیں ہوتی اور ڈاکٹر صاحب محسوس کرتے ہیں دستک ہو رہی ہے۔ جی ہاں جی اس طلبات صفحہ نمبر 44 میں اب جو ہے برہان چائے کے 2 گھونٹ پی کر زیدی کی طرف دیکھتے ہیں، زیدی نے پیالی خالی کر دی ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، میز پر رکھ دیتے ہیں، زیدی نے اپنا سر دیوار سے لگا دیا اور آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے، نیند آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آنکھیں کھولے بغیر جی نہیں، آج بھی بار بار یہ خیال آتا ہے، میں نے کہا کہ باہر تیز ہوا چل رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ شور ہو رہا ہے، مانتے ہی نہیں ہیں، 2 مرتبہ مجھے دروازے پر بھیجا ہے اور وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اچھا بیگم، اچھا ان سے پوچھئے۔ اب زیدی جو ہے ڈاکٹر برہان بیٹا کہیے، اب وہ اسے بات کر رہے ہیں، یہ آج سے 18-20 برس پہلے کا واقعہ ہے، اس زمانے میں میری پریکٹس خوب چلتی تھی، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی، ڈسپینسری گھر پر مریضوں کا تانا بانا بنا رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں سر کھجانے کی فرصت، ذرا بھی فرصت نہیں تھی، اور تانا بانا بنا رہنا کیا ہو جانا، بھیڑ لگ جانا، بہت رش ہونا۔ ایک رات میں جو تھا، میں دیر سے گھر پہنچا اور پہنچتے ہی گر پڑا، بری طرح تھک چکا تھا، کیونکہ اوپر وہ بتا چکے ہیں نا کہ خوب پریکٹس چلتی تھی، دن رات بہت زیادہ رش ہوتا تھا مریضوں کا۔ گھر پہنچے تو دیر ہو چکی تھی اور پھر آتے ہی بستر پہ گر پڑے، یعنی تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، بیگم پیالی ہاتھ میں لیے غور سے دیکھ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد میرے نوکر نے بتایا کوئی بڑے میاں آئے ہیں اور آپ کو ساتھ لے جانا چاہتی ہیں۔ میں نے انکار کر دیا اور بڑے میاں کو واپس بھیج دو، مگر اس کے روکنے کے باوجود بھی وہ بوڑھا میرے کمرے میں آ گیا اور کرنے لگا میرا بیٹا سخت بیمار ہے، پہلے بھی آپ کی دوا سے شفا ہوئی تھی، چل کر دیکھ لیں، مگر میری آنکھیں جا رہی تھیں۔ اب ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اب کس وجہ سے، کیونکہ وہ بتا چکے ہیں اوپر کہ خوب پریکٹس چل رہی تھی، خوب رش تھا اور سارا دن تھکن سے چور تھے، لیکن کیونکہ اس ٹائم ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، ان کی جو تھی تھکن سے ان کا بدن جو تھا وہ بہت چور ہو رہا تھا، تو اس لیے وہ مزید جو ہے ان کے ساتھ بڑے میاں کے سجانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ زیادی 2-3 لمحوں کے لیے خاموش رہتے ہیں، پھر کہنے لگتے ہیں گرم بستر چھوڑنا مشکل محسوس ہو رہا تھا، میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ بولتا رہا اور جب نوکر نے اسے باہر نکال دیا تو دروازے پر دستک دینے لگا، نہ جانے کب تک دستک دیتا رہا، میں سو گیا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ جانے وہ بوڑھا کب تک دستک دیتا، میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو طبیعت میں بڑا بوجھ تھا، افسوس کر رہا تھا کہ میں نے بوڑھے کو کیوں مایوس کر دیا۔ اس وقت آپ کا ضمیر بیدار ہو گیا۔ اب برہان اسے کیا کہہ رہے ہیں، اس وقت آپ کا ضمیر جو تھا کیا ہو گیا، بیدار ہو گیا۔ بس یہی بات تھی، میں نے اس بوڑھے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر کہیں پتہ نہ چلا، نہ جانے وہ کون تھا، وہ بوڑھا تو چلا گیا مگر اب کبھی کبھی آپ کا ضمیر اب وہ اسے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب وہ بوڑھا تو چلا گیا، آپ نے اس کو کوشش بھی کی ڈھونڈنے کی، لیکن اب کبھی کبھی آپ کا ضمیر دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اب برہان کیا کرتا ہے، بوتل میز پر رکھ دیتا ہے، یہ دوا آج ختم ہو جانی چاہیے۔ زیدی جو ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، برہان برساتی جو ہیں اٹھا کر پہن لیتے ہیں اور بیگ اٹھا کر زیدی کی طرف دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، زیدی کہو بیٹا۔ برہان اس واقعے میں ایک بات کا اضافہ کر، اب برہان جو ہیں وہ زیدی صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جو واقعہ آپ نے مجھے سنایا ہے، کہ کون سا واقعہ تھا عزیز طلبات؟ جی، ایک بوڑھے انسان کا جو کہ اس وقت میں آتا ہے جب کہ ڈاکٹر زیدی صاحب جو تھے وہ تھک چکے تھے اور رات گئے تک گھر واپس آتے ہیں اور وہ اندر ان کے نوکر ان کو اندر لے آتا ہے اور اس سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بہت بیمار ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، لیکن ڈاکٹر زیدی صاحب جو کیا کہتے ہیں، میں بہت تھک چکا ہوں، اس لیے وہ اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس واقعے میں ایک بات کا اضافہ کر لیجئے کہ میں انہی بڑے میاں کا پوتا ہوں جس کا بیٹا اس رات ایڑیا رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا۔ تم بیگم جو ہے برہان بیٹا، برہان، اچھا خدا حافظ ڈاکٹر صاحب، اطمینان کے ساتھ سو جائیے، اب دروازے پر دستک نہیں ہونی چاہیے، آرام کیجیے، شب خیر، کل حاضر ہوں گا۔ برہان جو ہے دروازے کی طرف بڑھتا ہے، جلد ہی سے پردے کے پیچھے سے غائب ہو جاتا ہے۔ زیدی اور بیوی جو ہیں وہ خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں، برہان کے پردے کے پیچھے جاتے ہوئے پردہ ختم ہو جاتا ہے۔
اب دیکھیں عزیز طلبات، اب مجھے آپ بتائیے، اب آپ کو کیا آخری جو جملے اس نے کہے کہ آپ اس واقعے میں اضافہ کر لیجئے کہ میں انہی بڑے میاں کا پوتا ہوں جس کا بیٹا اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا. کہ سمجھ آ گئی آپ کو بیٹا؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ ان کا بیٹا وہ زندہ ہے، زندہ تھا، اور انہوں نے کیا اضافے میں انہی کا ہی بیٹا ہوں. تو اب وہ کیا ہوگا؟ اب آپ آرام سے سو جائیے. اب آپ کے جو آپ کو ایک پشیمانی اور جو ایک آپ کے احساس اور آپ کا ضمیر جاگ اٹھا تھا کہ میں نے کسی انسان کے ساتھ جو تھا، کسی انسان کا ساتھ نہیں تھا. عزیز طلبات، اس پورے سبق سے ہمیں کیا جو ہے مرزا ادیب سکھانا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہی سبق سکھانا چاہ رہے ہیں نا. یہاں ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے. کیا حاصل ہوتا ہے؟ کہ ہمیں کسی بھی وقت میں کبھی بھی انسان کے دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ مشہور مخلوقات تو بنا دیا، ٹھیک ہے. اس دنیا کا بڑا عجیب سا دستور ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، حیثیت ہے، وہ دوسروں کو کیا کرتے ہیں؟ رونتے ہی چلے جاتے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں بننا. ہمیں کیسا بننا ہے؟ ہمیں ایسا بننا ہے جیسا کہ کون سی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی؟ سب کے ساتھ مساوی حقوق، سب کے ساتھ برابر سلوک. حتیٰ کہ دیکھیں، جب کسی مشکل میں آپ کسی کا ساتھ دیتے ہیں نا، تو وہ سب سے زیادہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی نیکی کو بہت پسند کرتا ہے. دیکھیں، ہر خوشی میں سب ساتھ ہوتے ہیں بیٹا، لیکن انسان کا تبھی پتہ چلتا ہے جب انسان غم میں ہوتا ہے. غم میں کسی کے ہاتھ جو ہے دکھ کو، درد کو، تکلیف کو بٹانا جو ہے وہ بہت بڑی نیکی ہے. ہم نے کیسا بننا ہے؟ ہم نے کیسا انسان بننا ہے؟ کیسا مسلمان بننا ہے؟ الحمدللہ اسوہ رسول پر چلتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا انسان بنائے جو کہ کیا کریں؟ ہم دکھی انسانیت کی خدمت کریں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں کے لیے. جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے ان کا کیا بنا کے نبی بنا کر بھیجا گیا، تمام انسانوں کے لیے. تو ہمیں کیا بننا ہے؟ انہی احکامات پر، انہیں اسوہ رسول پر جو چلتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے قدم کو روکنا نہیں ہے. اچھائی کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھائیں. جب آپ ایک قدم کو آگے بڑھائیں گے اور کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کتنی نیکیاں دے گا. عزیز طلبات، یہ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا.